بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج میری ویڈیو ہے، میری ویوز نے یہ معلوم کرا تھا ہے تو بہت ساری چیزیں تھیں، مگر انہوں نے یہ معلوم کرا تھا کہ میری ہسبینڈ بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی بات سنتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ میری ساس ایسی ہیں کہ وہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہیں، کوئی اپنی نندوں کے بارے میں بول رہا، کوئی اپنے سسر کے بارے میں، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ اس طرح سے بتائیں کہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اور یہ لوگ ہماری بات سننے لگیں۔ تو چلیں، میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ نیکی کا کام ہے کہ ہم آگے تک پہنچائیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس طرح کی سے کہ لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، گھر میں اس طرح سے لڑائی جھگڑے ہو رہے رہتے ہیں۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گھر میں فساد اتنا پھیل جاتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے، سسر اور بیٹے میں، سسر اور داماد میں لڑائی جھگڑے، اس طرح کے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ایشو ہوتے ہیں جس سے گھر میں فساد پھیل رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ادھر نکل ادھر نکل، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور میری ویوز کو یہی چاہیے تھا کہ ایک میری بہن بول رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی میری بات نہیں سنتے، اگر کوئی بات اچھی بات بھی کہو تو چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ میں پہلے سن لوں، برداشت کر کے حد ہو گئی ہے، سمجھ بھی نہیں آتا میں کیا ہوں، کبھی تو دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن نہیں، ظاہر باتیں بچے ہیں اور بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ تو شادی کر لیں یا رہ لیتے ہیں، مگر بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، جب تک شادی نہیں ہوتی ہے جب تک تو ٹھیک ہے، مگر جب شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ان کی وائف مجھے اس طرح سے انہوں نے مجھ سے کوشش کرا کہ آپ اس کے بارے میں ضرور بتائیں، اور بھی بہت سارے کمنٹس آئے تھے کہ پسند کی شادی کے بارے میں بتائیں، کام کے بارے میں بتائیں، اور بہت ساری ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ آپ کا بھی نمبر آئے گا۔ میں نے کہا ہے نا کہ اگر میں آپ کو ویڈیو یہ میں بناتی ہوں اور اگر میں آپ کو ایسے ہی میسیج پہ جواب دوں تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کمپلیٹ میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا نہ دوں۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک ایک کر کے آپ کی ویڈیو بنا دوں گی، اور مجھے یہ ایسا لگا یہ مطلب بہت گمبھیر تھا، کیونکہ گھروں میں یہ اس طرح کے فساد پھیل رہے ہوتے ہیں، اور بعض مرد تو اپنی بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو بولتی رہتی ہے، کرتی کیا ہے، میں ہی تو کام کرتا ہوں۔ بعض گھروں میں بیگم بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ بیگم بھی اپنے شوہر کی بات نہیں مان رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہسبینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ہسبینڈ چاہے تو ہسبینڈ کر سکتے ہیں، وائف کر چاہے تو وائف کر سکتی ہیں، ساس کر سکتی ہیں، بہو کر سکتی ہے، جو بھی جس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ہیں تو آپ یہ کریں۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور میں وہی ویڈیو بناؤں گی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ سے ابھی بھی بولتی ہوں کہ میسیج پہ کوئی اس طرح کی بات نہیں بتائی جاتی۔ 11221 کا استعمال لوگوں نے پوچھا، میں نے اتنی ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ رات 8 بجے کرنا ہے، سادہ کاغذ ہو، میں بلیک مارکر ہو، پھر کام کرنا ہے، مگر اگر ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے، بھائی میں آپ سے کہتی ہوں فل ویڈیو دیکھیں نا آپ کو، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ آپ کے کام کی بھی ہے یا نہیں۔ اور انشاءاللہ بہت سے کہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے، ظاہر بات ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے، مجھے فائدہ ہوا ہے تو جبھی تو آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں نہ کروں، میں نہ آپ کو بتا دوں۔ تو یہ شوہر والی ٹپ تو میں نے آزما چکی ہے، اور ماشاءاللہ سے میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اور یہ ویڈیو بھی سمجھو پہلے تو وہ منع کرتے تھے، اب تو یہ ہے کہ اب وہ یہ باتیں بھی مان گئے ہیں، اور میری ویڈیو اب چل رہی ہے۔ ظاہر باتیں کچھ ہسبینڈ کو نہیں پسند ہوتا ہے کہ وہ بائی فیس آئیں
نیٹ پر۔ تو میں نے ان کی بات مان لی، تو کیوں ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی ہی بات منوائیں، ظاہر بات ہے ہمیں ان کی بھی بات ماننی ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی ایک انسان ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو کیوں نہیں گاڑی چلتی۔ انشاء اللہ میرے شوہر آپ کے بہت اچھے ہوں گے، اور انشاء اللہ میرے شوہر سے کہوں گی آپ کی بیگم بھی بہت اچھی ہوں گی، کچھ باتیں آپ ان کی مانیں کا کچھ ان کی، اور ایک بندہ بول رہا ہو تو دوسرا خاموش ہو جائے، یہ تو یہ جنرلی ہی کام ہوتا ہے، جو کہ ایک چپ سو چپ کے برابر ہوتا ہے۔ تو بس اس طرح سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، مگر بعض مرد ایسے ہوتے ہیں بالکل بھی نہیں سن رہے ہوتے، کھانا کھایا پیا اور باہر چلے گئے، اور بیگم کی کوئی بات سننی نہیں ہے، اور کوئی بات کہہ بھی دیتی ہیں تو گالی گفتار کرتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ تو چلیں اس ویڈیو کو اب میں بتاتی ہوں اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ پڑھنا ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ انگلیوں پہ ہی پڑھیں۔ 19 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحیم پڑھا، پھر 62 مرتبہ یعنی 62 مرتبہ یا حمیدو آپ نے پڑھا، اور پھر وہ دم کر کے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تعالیٰ کہ آپ کے ہسبینڈ کو راہ راست پہ لے کر آئے، آپ سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، آپ سے سچی محبت کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں ہی آپ کے ہسبینڈ بدل چکے ہوں گے، اور وہ آپ جو کہیں آپ نے جو بھی کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ جی حضور بیگم کیا بات ہے، اور اس طرح کی باتیں کریں گے، اور انشاء اللہ وہ آپ کی ہر بات مانیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ آپ خود محسوس کریں گے 2-3 دن میں ہی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اور یہ کوشش کریے گا کہ آپ یہ 5 نمازوں میں کرنا ہے، مطلب پانچوں نمازوں کی نماز کے بعد، جیسے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس نماز کے بعد بسم اللہ الرحیم 19 مرتبہ پڑھا، پھر اس کے بعد 62 مرتبہ یا حمیدو پڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-3 دن میں آپ کے شوہر صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ کب تک کرنا ہے بھائی؟ جب تک آپ کے شوہر ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ہر بات مان رہے ہیں، آپ کی ہر بات سن رہے ہیں، اور آپ کا خیال کر رہے ہیں، تو پھر آپ چھوڑ دیں، اور ورنہ تو یہ ہے کہ 11 دن کر لیں۔ 11 دن بہت اچھا تھا، کیوں طاق عدد میں جو عمل کیا جائے وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، اور جس کی ساسیں بہو کو پریشان کرتی ہیں وہ بھی اس طرح، مگر آپ کو 5 نمازوں میں پڑھنا ہے۔ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد 62 مرتبہ یا حمیدو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہسبینڈ کو راہ راست پر لے کر آ جائے، وہ بیگم سے اچھی باتیں کریں، اپنے بچوں سے اچھی طرح سے ملیں، گالی گفتار نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ 1-2 دن میں ہی فرق محسوس ہونے لگ جائے گا۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ 11 دن ہی کر لیں۔ 11 دن آپ کو لگتا ہے کہ 11 دن میں تھوڑے سے صحیح ہوئے تو 21 دن، اس کے بعد 21 دن تک کریں۔ اچھا، میں آپ سے یہ بھی بولوں گی کہ ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا ہے، نماز ناپاکی کی حالت میں پڑھی نہیں جاتی، تو ظاہر بات ہے پاکی حالت میں ہی کرنا ہوگا، اور نماز میں ہی یہی عمل کرنا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور میری طرف سے یہ ہے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ہماری لیے دعا کیے گا، آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مگر یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے لکھ دیتے ہیں نا دعاؤں کی، تو پھر یہ میں اپنی دعا میں یہ کہتی ہوں، جن لوگوں نے مجھے سے دعاؤں کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر، اور میں تو یہ بولتی ہوں کہ جائز مرادیں دعا قبول کر۔ تو انشاءاللہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔